اچھا ہم سوچتے ہیں نا کہ اب جنگ تو چھڑ گئی، اب اس کا اینڈ کیا ہونا ہے؟ اب اس کا اینڈ کوئی صلح نہیں ہونی۔ جو ایران کے شہید رہبر معظم آیت اللہ خامنئی، علی خامنئی جو تھے، وہ ہمیشہ ایک بات کہتے ہوتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اول تو امریکہ حملہ کرنے کی بیوقوفی کرے گا نہیں، لیکن ان سے کوئی بعید بھی نہیں ہے یہ نہ کریں۔ اگر انہوں نے کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ امریکہ کو اس خطے سے بے دخل ہونا پڑے گا، مڈل ایسٹ چھوڑنا پڑے گا۔ یہ جب جنرل سلیمانی کو امریکنس نے عراق میں مارا تھا نا، اس کے بعد سے وہ یہ بات کرتے کہ امریکہ نے یہ بیوقوفی کی ایران پہ حملہ کرنے کی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، رزلٹ اینڈ یہ ہوگا کہ امریکہ کو مڈل ایسٹ چھوڑنا پڑے گا، تب تک ہم دم نہیں لیں گے۔ تو آپ دیکھیں آج وہ تو شہید ہو کے چلے گئے، لیکن ان کی جو پیچھے لیڈرشپ ہے، جو پیچھے فوج ہے، سپاہ ہے، وہ سارے اسی اسٹریٹجی کے اوپر عمل پیرا ہیں۔ وہ یہاں سے امریکہ کو بے دخل کر کے ہی چھوڑیں گے، جو اپیرنٹلی نظر آتا ہے۔ باقی فیوچر تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن جو چیز حالات سے ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس جنگ کا اینڈ یہ ہوگا کہ کم از کم امریکہ جو مڈل ایسٹ میں ایسے گھسا ہوا ہے نا ہر طرف سے، آپ کے سارے عرب سٹیٹس کے اندر اس نے بیسز بنائے ہوئے ہیں، سعودیہ میں ہے، بحرین میں ہے، قطر میں ہے، کویت میں ہے، یو اے ای میں ہے، عمان میں ہے، آذربائیجان میں ہے، ٹرکی میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے ممالک میں امریکہ کے بہت بڑے بڑے بیسز ہیں ملٹری کے۔ ان سب جگہوں سے اس کو بے دخل ہونا پڑے گا، اس کو ایک دفعہ پیچھے جانا پڑے گا، اپنے علاقے تک محدود ہو جائے گا۔ امریکہ جو ابھی پوری دنیا کا غنڈہ بنا ہوا ہے، ہوتا ہے نا ایک پوری دنیا کا غنڈہ، وہ ایک لوکل غنڈہ بن کے رہ جائے گا پھر۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ اس کی جو ہے وہ مڈل ایسٹ سے اس کا جو اثر و رسوخ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ جو ہمارے مسلمان ممالک، جو عرب کنٹریز کے جو ممالک ہیں، وہ جو امریکہ اور اسرائیل کے چنگل میں پھنسے ہوئے نا، اس میں سے نکل آئیں گے، یہ وہ امریکن چنگل سے ہی نکل آئیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو۔ باقی جہاں تک پاکستان کا رول ہے، پاکستان ابھی بھی رول بہت اچھا پلے کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد بھی، جنگ کے بعد بھی پاکستان کا ایک بہت بڑا میجر رول ہوگا، کیونکہ پاکستان آپ کو پتہ ہے اسلامی دنیا کی سب سے بڑی مضبوط فوج پاکستان کی ہے۔ آپ بھوکے ننگے ہیں پاکستانی، لیکن پھر بھی آپ کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے حالات عراق جیسے نہیں ہیں، ایران جیسے نہیں ہیں، شام جیسے نہیں ہیں، افغانستان جیسے نہیں ہیں، تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہے نا، کوئی تو ریزن ہے۔ تو پاکستان کی اس فوج کی وجہ سے یا پاکستان کی قوم کی وجہ سے، اور صرف فوج کی بات نہیں ہے، پاکستانی نیشن بہت شعور رکھتی ہے چیزوں کا نا، آگاہی رکھتی ہے چیزوں کو، پتہ ہے۔ اب آپ پچھلے دنوں جب ایران کے خلاف اٹیکس ہوئے ہیں تو میں نے جلوسوں میں خود، ریلیوں میں شرکت کی ہے، میں خود گیا ہوں، تو وہاں پہ بلا تفریق شیعہ سنی سارے آئے ہوئے تھے اور بے تحاشا عوام نکلی ہوئی تھی۔ یہ ایک عوام میں بیداری کی بات ہے نا، لوگوں کو پتہ ہے۔ تو اس وجہ سے پاکستان کا ایک بہت اچھا جو ہے وہ آگے ایک امپورٹنٹ رول بھی ہوگا، ٹھیک ہے، ان سب کو متحد کرنے میں، ایران کو، عراق کو، باقی عرب ممالک کو، خود پاکستان کو ایک اسلامک بلاک بنانے میں پاکستان کا ایک بنیادی کردار ہوگا، اگر یہ کرنا چاہیں تو۔ اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ یہ ہو بھی جائے گا انشاءاللہ۔